بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص نسبت ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور یعنی سننا اور سنانا فرمایا کرتے تھے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ صحیح مسلم 1910۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو، اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی سہولت کے لیے تلاوت کلام پاک کے حوالے سے ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جس کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مستقل مزاجی سے تلاوت کی جائے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی جو نقشہ میں دکھلایا جا رہا ہے اگر مستقل مزاجی سے آدمی تلاوت کرے تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ صدقہ کے اقسام۔ صدقہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے، رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صدقات کی 3 اقسام ہیں: فرض، واجب اور نفل۔ فرض صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ صدقات واجبہ وہ صدقات ہیں جن کو شریعت نے مقرر کیا ہو یا کوئی بندہ خود پر لازم کر لے، مثلا زبان سے منت مانگ لے۔ نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے جو بندہ ویسے ہی دے دیتا ہے، شریعت کی طرف سے مقرر کردہ صدقہ نہیں ہوتا اور نہ ہی بندہ اسے اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ نفلی صدقہ کا حکم یہ ہے کہ اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں، اگرچہ فضیلت اسی میں ہے کہ غریبوں کو دیا جائے، اور صدقہ واجبہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل اوپر زکوٰۃ والے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ صدقۃ الفطر۔ صدقہ فطر واجب صدقات میں سے ہے۔ صدقۃ الفطر کا نصاب: جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یاد رہے کہ وہ اشیاء جو ضرورت و حاجت کی نہ ہو بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں یا گھروں میں رکھی ہوئی ہوں اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔ ادائیگی کا وقت۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے اور بہتر یہی ہے کہ رمضان ہی میں ادا کر دیا جائے تاکہ فقراء اور مساکین اپنی حاجات پوری کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ان من السنة ان تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ولا تخرج حتى تطعم۔ مصنف ابن ابی شیبہ 5630۔ سنت یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، اور یہ بھی سنت ہے کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے کچھ کھا لیں۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ احادیث میں صدقہ فطر وزن کے اعتبار سے 4 قسم کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 کشمش، نمبر 2 چھوارے یا کھجور، نمبر 3 جو،
نمبر 4 گندم یعنی گیہوں۔ بہتر فطرانہ یہ ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق عطا کیا جائے۔ بہتر فطرانہ یہ ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کیا جائے۔ کشمش، کھجور، جو اور آخر میں گندم یعنی گیہوں، جتنی اللہ کریم نے استطاعت دی ہو اسی کے مطابق فطر ادا کیا جائے۔ صرف گندم کو معیار سمجھنا غلط ہے۔ صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 صاع کی مقدار دینا چاہیے، اور گندم کی صورت میں دیں تو نصف صاع دیا جائے گا۔ 1 صاع کی مقدار 3.5 کلو اور نصف صاع کی مقدار 1.25 کلو ہے۔ صدقہ فطر کے متفرق مسائل۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں۔ اسی طرح بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ اس کے عیال داری میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ البتہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ، باجرہ، چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گندم کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس قدر 1.25 کلو گیہوں کی قیمت ہو اتنی رقم کا غلہ دیا جائے گا۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے۔ بیرون ممالک میں رہنے والے کسی اور ملک میں فطرانے کی رقم بھیجیں تو جس ملک میں بھیجنے والا رہ رہا ہے اس ملک کے فطرانے کی رقم کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی عید کی نماز تک صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو گنہگار ہوگا، استغفار کرے اور بعد میں ادا کرے۔ نکاح کی مبارکباد۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ سنن الترمذی 1114۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ نکاح مبارک فرمائے، تم پر برکتیں نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر و خوبی کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔